السلام علیکم. لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا جی، میں نے چونکہ کل وعدہ کیا تھا کہ اعزاز سید کے حوالے سے ویلاگ جو ہے وہ لازمی بناؤں گا، تو میں آج مری آ گیا ہوں. اور یہ میرے عقب میں آپ کو پیچھے وہ گرین بورڈ کے ساتھ ایک مسجد نظر آ رہی ہے. یہاں پہ میں آیا ہوں. لوئر ٹوپا کا یہ چوک ہے اور یہاں پہ مسجد کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے. چھوٹی سی مسجد ہے لیکن اس کے مینار کے اوپر اور اس کے جناب اندر جو وہ ہے محراب، اس کے اندر بھی لبیک یا رسول اللہ لکھا دیکھا ہے، تو بالکل روح جو ہے وہ خوش ہو گئی ہے. باقی جناب اعزاز سید نے ایک تو معافی مانگ لی ہے، اور بات اتنی ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. جب آپ کو علم ہی نہیں ہے ایک بندے کے بارے میں، اور آپ کفار کے ایجنٹوں کے اندر بیٹھ کے، وہ لوگ جو کہ گاندھی کے ساتھی رہے ہیں تحریک آزادی کے دوران، آپ ان لوگوں کے اندر بیٹھ کے اور آپ جو ہے وہ اس طرح کے تجزیے کر رہے ہو، تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جناب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو. اور سیکنڈلی اس شخص کی ویڈیوز اور چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں. باقی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو افسوسناک اس ساری چیز میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس سیمینار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی موجودگی کے اندر وہ شخص علماء کے اوپر زبان درازی کر رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. تو یہ سب سے حیران کن بات ہے کہ وہ شخص جو گاندھی کا ساتھی ہے اور اس کے متعلق سیمینار منعقد ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا شخص جن کی اپنی حب الوطنی مشکوک ہے، جن کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی اپنی حب الوطنی مشکوک ہے، وہ شخص ایک ایسے شخص کے اوپر بلیم کر رہا ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ جناب میں جس دن سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں اس دن سے لے کے تا دم مرگ میں اپنی ہر ایک چیز کلیئر کرنے کا اور ہر ایک چیز کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں. اور وہ شخص جس نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد بھی اگر میری قبر جو ہے میری ذات میں سے کوئی کرپشن یا کوئی دو نمبری جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو آپ جو ہے وہ میری قبر بھی کھول سکتے ہیں. تو اور باچا خان یا دیگر یہ جو اس ٹائپ کے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جناب شکر الحمدللہ کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. ان لوگوں کی یہ سٹیٹمنٹس تھیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے علامہ خادم رضوی پہ باتیں کرنا، تو میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے اوپر ایسے لوگوں کے قریب بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا، مطلب کہ کفار کے دوستوں میں اور ہندوؤں کے دوستوں کے میں بیٹھ کے علامہ خادم رضوی پہ بات کرنا، آپ خود سمجھ جائیں کہ کس کی ایما پہ ہو رہا ہے اور کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے. یہ انہی لوگوں کی ایما پہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان میں آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں وہ مدرسہ دکھائیں کہ جس میں علامہ خادم حسین رضوی نے پڑھا ہے، اور ہم وہ مدرسہ دیکھنا چاہتے ہیں. باقی ساری باتیں چھوڑو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس شخص نے جناب اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ ایک اکیلے شخص نے جو بظاہر ٹانگوں سے معذور تھا، اور اس نے ایک اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ شروع کر لی. تو علامہ خادم حسین رضوی کی جو 54 سالہ زندگی ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ تابناک ہے کہ ان کے اوپر نہ تو آج تک یہ لوگ کوئی چیز ثابت کر سکے ہیں، نہ ہی ان کے خلاف کوئی چیز آن دا ریکارڈ ہے. باقی اعزاز سید اور ان جیسے دیگر دوسرے جو صحافی ہیں جو کہ گراؤنڈ کے اوپر ہماری خبر دینا تو ان کو گوارا نہیں ہے، ہمارے حق میں پازیٹیو بات کرنا تو گوارا نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا ان سے جتنا مرضی کروا لو تو بہت شرم کا مقام ہے اور بہت ہی غیر ذمہ داری کا مقام ہے. اور میرے خیال میں اس میں جے یو آئی کو بھی اپنی جو ہے وہ پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، اور اسپیشلی اے این پی پارٹی کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے کہ ان کے سیمینار کے اندر اس طرح کی باتیں کیوں ہوئی ہیں. اور باقی جو ہے وہ جیو نیوز کو جو کہ ان کا ادارہ ہے ان کو بھی، لیکن بظاہر یہ سارے ایک ہی جو ہے وہ تصویر کے الگ الگ رخ ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یہ جلد غرق ہو جائیں تاکہ اس ملک کے محب لوگوں کے خلاف یہ زبان درازیاں نہ کریں. باقی انشاءاللہ مزید تفصیل کل دوسرے ویلاگ میں تمام دوستوں کی نظر کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.